بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اگر گناہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے، کسی دوسرے کے حقوق سے متعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے باز رہے، دوسری یہ کہ اس پر نادم ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی۔ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 3 تو یہی مذکورہ بالا، چوتھی یہ کہ صاحب حق کا حق ادا کرے، مثلاً اگر مال وغیرہ لیا ہو تو واپس کرے، اگر تہمت یا غیبت وغیرہ کی تو معافی مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک خوشلہان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بھول بھلیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی۔ عشاء کے آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے۔ ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کسی درجہ پرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھ سے ہی امیدیں وابستہ رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور ہلکے خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے کارنما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اب تیری بارگاہ کے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہوازاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کے یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف
رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ گار نما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ مبارک ہو! سارنگی بجانے والا بوڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا؟ مبارک ہو اے راز پنہاں! حضرت عمر رضی اللہ اس غار کے منہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہوں تو ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ کو چھینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ بزرگ لرزاں اندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ کی زبان مبارک سے حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے آقائے بے نظیر! میں اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پھینک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے شاہراہ حق سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو و لعب و نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اے شخص! تیری یہ گریہ زاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گناہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کے آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے اور توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔